وسلام علی عباد الذی اصطفى نحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پارہ نمبر 13 شروع کرنا ہے وما ابرئ۔ ہم کل سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، وما ابرئ باقی کا اس کا حصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آگے سے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر اس کے بعد وہ کس طرح مصر پہنچے اور پھر وہاں سے کیسے وزیر کے گھر پہنچے، اور پھر انہوں نے ان کی بیوی نے ان پر کیسے الزام لگائے اور وہ کیسے قید خانے تک پہنچے، پھر بادشاہ کو کیسے خوف آیا اور ان کے ساتھیوں کو ان کے بارے میں کیسے یاد آیا، اور پھر وہ کیسے دوبارہ اس قید خانے سے واپس آئے، اور پھر عورتوں نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ وہ غلط تھی، اور یہ اس سے آگے وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنے رحم کرنے والا ہے، میرا پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک انسان ہوں، اور بے شک انسان کا نفس ہی ہوتا ہے جو انسان کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میرا نفس ہوتا تو میرا نفس بھی انسانوں والا ہی ہے، تو وہ بھی مجھے اسی طرف لے جاتا برے کام کی طرف، لیکن میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ ہمارے ہاں آج سے عزیز عزت ہو اور امانت دار ہو۔ قال جعلنی، یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ عام حالات میں حکومت کا کوئی عہد خود طلب کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، لیکن جب کسی سرکاری عہدے کے نااہلوں کے سپرد ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی مجبوری حالت میں کسی نیک اور پارسا انسان کو یا جو اچھا اور دیانت دار ہو تو وہ اپنا عہدہ خود طلب کر سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ قحط کا جو زمانہ آنے والا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس کے علاوہ اس مالک میں اللہ تعالیٰ قانون جاری کرنا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود یہ ذمہ داری قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری فرمائی، اس لیے آپ نے ملک کے خزانوں کا انتظام اپنے سر لے لیا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں جائیں رہیں، ہم اپنی رحمت پہنچاتے رہیں گے، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخری اجر بہت ہی بہتر ہے۔ وجاء، یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اس سے یہ نہ پوچھا۔ جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں شروع ہو رہا ہے کہ جب قحط سالی کے سال ان کے اوپر آئے، یعنی کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 سال جو ہیں
وہ جو ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے، اور اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے وہ ان کے اوپر بھاری ہوں گے، پھر اس کے بعد بارشیں آئیں گی، پھر خوشحال سال ہوں گے۔ تو جو خوشحال سال آئے تھے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ 7 سالوں کے جو تھے ذخیرہ کر لیا، گندم کو اور اناج کو ایسے 7 گودام بنائے کہ جس کے اندر ایک ایک سال کی وہ ذخیرہ کر لی گئی، جیسے تھا کہ ایک بالی ایک گوشے میں گوشے سمیت ہی رکھی جائے، یعنی کہ جب اس کو توڑا جاتا ہے گندم کو تو اس میں سے نکال دیا جاتا ہے جو اس کے پودا بنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پودے کی جڑ کے ساتھ ہی رہے، ان کو اس میں سے نکالا نہ جائے گندم کے بیجوں کو، تو انہوں نے ویسے ہی اس کو رکھ لیا ایک ایک سال کی محفوظ کرتے گئے۔ تو ایسے 7 سال گزر گئے، جب قحط سالی کے 7 سال آئے تو پھر پہلے سال کا جو ذخیرہ تھا وہ انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ کچھ چیز لے کر تو ان کو پہلے وقتوں میں وہ اس کے بدلے چیز دے دی جاتی تھی، یعنی جانور یا کوئی بھی چیز لے کر اس کے بدلے میں وہ دے دی جاتی تھی، تو وہ پھر اس طرح ان لوگوں کو دیتے تھے۔ تو پھر ان کے بھائی تھے تو وہ بھی ان سے گندم لینے آئے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچانا اور بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ کیا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا۔ فَإِن لَّمْ، پس اگر تم اس لیے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی نام بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پڑو گے۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایسے ہی سب کچھ دے دیا اور ان سے معاوضہ نہیں لیا، لیکن بعد میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو، سب کچھ پوچھنے کے بعد تو انہیں پتہ چلا، انہیں تو پہلے ہی پتا تھا، تو ان کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے جن کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے وہ وہاں پر نہیں آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے 1-2 مرتبہ تو ان کو ایسے ہی دے دیا، لیکن پھر اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ اب اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے تو پھر میں تم لوگوں کو آگے چیزیں دوں گا۔ قالو، انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کی بات پر پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اس کو لے کر آئیں۔ اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کو پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو کہ جو لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونج کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ فلما، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان نے جو سامان کے بدلے چیزیں دی تھی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ چیزیں واپس ان کے سامان میں ڈال دو تاکہ ان کو لگے کہ میں نے ان کو چیزیں بنا کسی مول کے یا کسی چیز کے بغیر ہی ان کو دی ہیں، تو پھر وہ لوٹ کر دوبارہ میرے پاس چیزیں لینے آئے۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں گے، ہم پیمانہ پھر لائیں گے، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانے کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بات تمہارے بس ویسے ہی اعتبار نہیں جیسا اس سے پہلے ایک بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب مہربانیوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنے اسباب کھولا تو اپنے سرمایہ موجود پایا، ان کی جانب لوٹایا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیں تو ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسیدہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ نام تو بہت آسان ہے۔ قالا، یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں نہ کر کے مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس کی ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہیں کا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ قال یا نبیّ، اور یعقوب نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ
جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ وہ اللہ کی جو بات مقرر کر دی گئی وہ اس سے انہیں ذرہ بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہیں۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک کر دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکارا کہ کہاں کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے جو لے کر آئے تھے، ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ مل لگا، ایک وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تم کو خواب کا علم ہے کہ ہم مالک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، چور کی کیا سزا اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے یہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کے رو سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے جا سکتا تھے، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہوا ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھتے ہیں، ولا دوسرے ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا کہ تم بدترین جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ قالوا یا، انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس کے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری نہ کریں گے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اس کا قافلہ اسی بوجھ لیں اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تو نہیں، بالکل تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجھ و رنج و غم سے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ قالوا، بیٹوں نے کہا واللہ ہم ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں، یہاں تک کہ
کھل جائیں یا ختم ہو جائے۔ قال انما، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہو جو تمہیں نہیں معلوم۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا نام دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والے کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل، یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں تو ہی یوسف ہے۔ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ قالا، جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو تاکہ وہ دیکھنے لگے اور آ جائے اور اپنے تمام خاندانوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سیکھنا ہوا نہ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ آپ نے اپنے اسی پرانے خطبے میں مبتلا ہے۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بنا ہو گئے، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ کیا میں تم سے نہ کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب یہ سارے گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ ورفع، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ ذالکہ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ وما اکثر الناس، گویا آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری صحت ہی صحت ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔
یا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری ہو جائے؟ قل ہٰذِہِ، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متقین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرمائیں گے۔ کیا زمین میں چلتے پھرتے انہیں دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کافروں نے اعتراض کیا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ ہمارے پاس رسول بن کر کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد پھر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ کیوں کوئی فرشتہ نہیں آیا؟ کیا انہوں نے پہلے نہیں دیکھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام مرد تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیتیں اتاری ہیں، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا، فوری ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اس سے نجات دے دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ اس آیت کا یہ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ اور بعض دوسرے تابعین وغیرہ کی تفسیر میں یہ ہے۔ آیت کی دوسری تفسیر بھی ممکن ہے اور بعض مفسرین نے ان کو بھی اختیار کیا ہے، لیکن شاید یہ تفسیر جو ترجمے میں اختیار کی گئی ہے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پچھلے انبیاء اکرام کے دور میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور ان کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں بخشتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تو دوسرے کو شرک ٹھہراتے ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے عجیب و غریب مطالبے بھی کرتے ہیں، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ رسول فرشتہ کیوں نہیں، ہم میں سے کیوں آئے ہیں؟ تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور اوپر سے دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مطالبے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جواب میں اتاری ہیں۔ آگے لقد کان ان کی بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹی بات نہیں کرتا بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کھلم کھلا بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت کو اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ یہاں پر ہماری سورہ یوسف مکمل ہوئی ہے۔ ہماری اگلی سورت سورہ رعد ہے، شروع ہو رہی ہے، جس کی آیتیں 43 ہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ رعد، اس کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی بنیاد موضوع اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت کے اوپر عائد ہیں۔ پچھلی سورت یعنی سورہ یوسف کی آخری آیت 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کفار ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب اس سورت میں کائنات کی ان نشانیوں کے کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کو بنایا ہے، اسے قائم کیا ہے، کسی مددگار یا شرک کی اس کو ضرورت نہیں۔ اگر انصاف کے ساتھ انسان غور کرے اس بات پر کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، وہ یہ کہ اس کی دنیاوی زندگی میں کیا ہر کام کسی دن کا حساب ہے
اور اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت بندوں کو دی جائے گی۔ ان ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کر کے لوگوں کی تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا اسی سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کی جو نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں بادلوں کی گرج چمک بھی ہے، جس کا ذکر اس صورت میں آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ عربی زبان میں گرج کو رعد کہا جاتا ہے، اسی پر اس سورت کا نام سورہ رعد ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب والذین انزل الیک من ربک الحق۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے یہ سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پائے ہوئے ہیں۔ اس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک معین معیان پر گردش کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنی نشانات کھلم کھلا بیان کر رہا ہے، کیا تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو؟ یعنی اس بات میں یہ ہے کہ آسمان ایسے ستون پر نہیں کھڑے جو آنکھوں سے نظر آ سکے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ہی سے یہ آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں، قابو پانے اور بیٹھ جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، اس لیے استوا بھی مخلوقات جیسا نہیں۔ اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اس لیے اس لفظ کا ترجمہ اردو کے بجائے اس لفظ کو برقرار رکھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا جو ان کی نشانیوں کے لائق ہے۔ اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ ہمارے متحد جو عقل ہے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ چاند سورج پہ مقصد گردش نہیں کر رہے ہیں، ان کے سپورٹ ایک کام ہے جو انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں۔ اور پھر آخرت کا دن جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اس نے زمین پھیلا کر بھجا دی ہے، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے جوڑے دہرائے ہیں۔ وہ رات کو دن سے بچاتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے ہیں، اور ایک انگور کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی میں پلے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ پاس ہونے کے باوجود بھی زمین کے مختلف حصے خصوصیات میں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ زمین کے بہت سے ایسے حصے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو ایک طرف کی جو زمین ہوتی ہے وہ بالکل بنجر ہوتی ہے، اور ایک طرف کی جو زمین ہوتی ہے وہ سبز ہوتی ہے۔ ایسے زمین پر کہیں پہ اللہ نے پہاڑ بنا کے رکھے ہیں، اور کوئی زمین بالکل چرٹیل میدان ہے، کوئی اتنے اونچے کہیں پہ پہاڑ، اور کہیں پہ بالکل زمین بالکل سوکھی ہوئی اور بالکل سموتھلی چل رہی ہوتی ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ہمیں جنگلات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کہیں پہ زمین جو ہوتی ہے بالکل خشک ہوتی ہے، کہیں پہ زمین پہ اتنا پانی ہے اور کہیں پہ ہے نہیں۔ تو حالانکہ پوری زمین ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہونے کے باوجود بھی ان میں فرق ہے۔ اکثر ہم پھلوں کے درخت دیکھتے ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آم کا درخت ہوتا ہے، دوسرا اورنج کا ہم درخت دیکھتے ہیں۔ اس طرح مختلف اللہ تعالیٰ نے باوجود ان کے ساتھ ساتھ ہونے کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر عقل مند ان نشانیوں پہ غور کرے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اور تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کے گردنوں میں تقوی ہے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی یقین ان سے پہلے سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے، لوگوں کے بے جانب ظلم بھی نہیں. اور یہ بھی یقین بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے. وَيَقُولُ لِلَّذِينَ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اللہ یعلم ما اپنی شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اس اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کی کتاب بھرے اب بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ کسی ماں کے پیٹ میں کیسا بچہ ہے اور رحم میں رہتے ہوئے حمل بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک انسان جو 7 تہوں کے اندر پل رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی آگے تقدیر کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ رحم میں 2 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے یا اس سے زیادہ بچے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. عالم الغیبی ظاہر اور پوشیدہ کا وہ علم ہے، بڑا اور بلند و بالا ہے. سواء تم میں سے کسی کو اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہے اور جو دن میں چل رہا ہے سب اللہ پر برابر یکسو ہے. لہو اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نے نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود اس سے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کار کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کہ کوئی بھی اس کا کارساز نہیں. والذی اور اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتے ہیں اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کافر اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے. لہو اس کو پکارنا حق ہے. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. ان کے منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہاں پہ قرآن مجید کا دوسرا سجدہ ہے. اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سامنے صبح و شام. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ. کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کی حمایت بن رہے ہو جو خود اپنی جان کے بے والے کرتے ہیں، اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بنا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ کیا اندھیریاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے؟ کیا ان کی نظروں میں پیدائشیں مشتبہ ہو گئی ہیں؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے
وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ انزل ما فی السماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہنے نکلے، پھر پانی کے ریلے نکلے اور چڑھے جھاگے اٹھ لیا۔ اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیوریاں ساز و سامان کے لیے، اسی طرح جھاگ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارواں ہو کر چل جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہرائی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کے بجائے ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی بربادی نہ کی، ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسے ہی اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہے جن کے لیے بڑا اسباب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ ایک شخص جو علم رکھتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ جو اندھا ہے نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑوں کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ والذین صبروا، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ جنت عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا ہے اس دار آخرت کا۔ والذین، اور جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط کو توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے بڑا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے۔ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ جواب دیجئے کہ جیسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ کذالک، اس طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیں۔ یہ اللہ رحمان کا منکر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق نہیں عبادت کے، اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ وَلَوْ، اگر کسی قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیا جاتا یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کر دی جاتی، بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے،
تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم لوگوں کو ہدایت دے؟ کافروں کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ وعدہ الہی آ پہنچے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت میں ان چند معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کی فرمائش مکہ کے کافر لوگوں نے کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دے اور یہاں کی زمین کو شق کر دے، یعنی کہ بالکل صاف اینڈ کلین کر دے، دریا نکال دے اور ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دے، اس سے ہماری بات کروا دے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر بلا فرض یہ ہو جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ فرمائش حق طلبی کے جذبے سے نہیں، صرف ضد کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ آیا وہ اللہ کی جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص اس کی ہوئی عمل پر۔ ان لوگوں نے اللہ کی شرک ٹھہرائے اور کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجائے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روکا دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے سو کوئی راہ دکھلانے والا نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشْقُ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا معائنہ یہ ہے اور اس کا سایہ بھی یہ ہے۔ انجام پرہیزگاروں کا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ وَلِلَّذِينَ جنہوں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کے پاس باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو اللہ سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا کوئی ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، ہر مقرر وعدے کے ایک لکھ مقرر ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اس کے پاس ہے۔ یعنی کہ تمام کتابوں کی اصل سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں یہ باتیں درج کی ہیں کس امت کو کون سی کتاب اور کیسے احکام دیے جائیں گے۔ اس کے ہوئے وعدے سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچ جائیں گے، حساب تو ہمیں ذمہ دیا ہوگا۔ وَلَمَّا يَرَوْا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کٹائے چلے رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تم تدبیر اللہ ہی کی ہے۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ جہاں کی جزا کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھے میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا ہے، کافی ہے۔ وہ جس کے پاس کتاب کا
علم ہے۔ یہاں پر سورہ رات مکمل ہوئی ہے ہماری، اگلی سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا تعارف۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کی طرف ہے اور ان کا انکار کرنے والوں کے لیے خوف ہے۔ چونکہ عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، ان پر دعائیں نقل فرمائی گئی ہیں جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کا صاف صاف برائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات کتاب انزلناہ علیک۔ یہ عالی شان کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے۔ ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفیں والا اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام تعریفیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ الذین جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ڈھیر پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پلے درجے کے گمراہ ہیں۔ وما ارسلنا ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جیسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھلا دے، وہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی دے کر بھیجا تو اپنی قوم کے اندھیروں سے روشنی میں نکالا اور انہیں اللہ کے احسانات دیے، دلائل پیش کی۔ ان نشانیوں میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، تمہیں بڑے دکھ پہنچے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، ان میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا اگر تم شکر گزاری کرو تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرو تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ الم یاتکم کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کوئی لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جنہیں قوم نوح اور عاد ثمود اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر دبا لیے اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دیا کچھ کیا ان کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تمہیں ہم بلا رہے ہیں وہ ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ قالت ان کے رسول نے انہیں کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، جو تمہیں تمہارے اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے؟ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان خداؤں کی عبادت سے رک دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں؟ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہ سچائی دی۔ واللہ جو ایماندار تم ہوگے ہم ان پر صبر ہی نہ کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ وقال الذین کفروا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں
ملک کے بدر کر دیں گے یا تم پر ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہی غرق کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اور میرے وعدے سے خوف زدہ ہوں۔ واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تم سرکش ضد لوگ ہو۔ من ورائہم، اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ کانپتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے جسے گھٹ گھٹ کر پئیں گے، پھر بھی وہی اس کے گلے سے اتر نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راہ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والی دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہوئے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم بے قراری کریں گے اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ وقال الشیطان، جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو ہمیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا میرا تم پر کوئی دباؤ نہ تھا؟ ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ میں تم میرے فریاد رس کو پہنچنے والے، میں تو سر سے مانت ہوں۔ تم مجھ سے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا، وہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام ہوگا۔ الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کے ٹھہر آسمان ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اور ناپاک بات کی مثال گندگی درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثابت تو ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں شکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب کے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، انہوں نے اللہ کے ہم سفر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر
خیر مزے کر لو، تمہارے بازگشت تو آخری جہنم ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ محبت۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالا ہے، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں حکم سے چلیں، اس نے ندیوں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے، برابر برابر چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اس نے تمہیں تمہارے منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان نہیں پورے کرو گے، نہیں کر سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور نہ شکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْنِي هَٰذَا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب انہوں نے کہا میرے پروردگار اس شہر کو امن بھلا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، ربا اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، بس میری تابع داری کرنے والے میرے ہیں، جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ رب انی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بھی کھیتی کی دعوی میں کر دی، حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کے ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ ربنا انکا، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم پیچھے اور جو ہم چھپاتے اور جو ظاہر کریں، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے بڑے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا اللہ دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ ولا ناانصافوں کے عمل سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن ان کی آنکھیں پھٹکی پھٹکی رہ جائیں گی، یعنی کہ کھلی کھلی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اور اوپر اٹھے دوبار بھاگ کر رہیں گے، جو اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگ کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ ہے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب ہیں، وقت تک ہی مہلت دی گئی، ہم تیرے ترغیب مان لیں گے اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری کرنے لگ جائیں گے۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے؟ کیا تمہارے لیے دنیا سے ٹالنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تمہارے سمجھنے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وقد، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹال دیے جائیں۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب واحد اللہ کے غلبے والے
والے روبرو ہوں گے۔ وَتَرَى آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے زنجیروں میں لپٹے ہوئے، ایک جگہ جکڑے ہوئے، ان کے لباس گندے ہوں گے اور آگ میں چہروں پر بھی چڑھی ہوگی۔ اس لیے اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ ھذا یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار ہو جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ یہاں پہ ہماری سورہ ابراہیم مکمل ہو رہی ہے اور پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ ہماری اگلی سورۃ الحجر ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل شروع کریں گے، اور اگلا پارہ نمبر 14 بھی شروع کریں گے۔ ہم نے جو اس میں پڑھا اور سمجھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہمیں قرآن کو صحیح اور ٹھیک سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔